بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مال جمع کرنا، یہ جائیدادیں بنانا، یہ جو وراثتیں چھوڑنا، یہ نبی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ منتہا ہے دین کا، اس کا خاتمہ۔ مگر ہم بضد ہیں ملکیت کے بنانے اور بڑھانے کے لیے، اور تکرار کے ساتھ قرآنی حوالہ جات سے لوگوں کو اسلام میں ملکیت کے ہونے کے ثبوت، ملکیت بنانے اور مزید بڑھانے کے لیے بھرپور ترغیب دے رہے ہیں، اور زیادہ استعداد والے ایسا کر رہے ہیں۔ جو کمانے کی زیادہ استعداد رکھتے ہیں، چلاک ہیں ذہنی طور پر، مختلف استعداد ہے، یہ اللہ نے مختلف رکھی اس لیے رکھی تھی کہ معاشرے کا نظام چلے۔ یہ ملان ہے کام کرنے کے، کوئی کسی کا کسی طرف کام کرنے کا ملان، کسی کا کسی کام کی طرف، یہ ہے اختلاف کام ذہنوں کا، استعداد کا، تاکہ معاشرے کا نظام چلے۔ ایک بندہ اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بنانے والے فیکٹریاں چاہیے، کھانے کی ضرورت ہے، گندم چاہیے، اگانے والے چاہیے، کتنی ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری ایک بندہ پوری نہیں کر سکتا۔ اس کو مختلف کام، جوتے چاہیے، وہ بنانے والے، پھر مرمت کرنے والے، پھر اس کی بال بنانے والے یہ چاہیے ہیں، پھر درزی کپڑے سینے والے چاہیے، اور مطلب جتنے بھی پیشے ہیں سارے، یہ پیشے اسی لیے ہے نا، پیشے برابر ہیں سب۔ جہاز اڑانے والا بھی وہ کام کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی ایک کام کر رہا ہے، انجینئر بھی ایک کام کر رہا ہے، موچی بھی ایک کام کر رہا ہے، درزی بھی ایک کام کر رہا ہے، نائی بھی ایک کام کر رہا ہے، برابر ہے۔ یہ سارے دین میں برابر ہیں، یہ معاشرے کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ یہ ذہنی استعداد کا فرق یہ ہے۔ تو یہ فرق میں سے بتا رہا تھا، اور جو زیادہ والے ہیں وہ زیادہ کما رہے ہیں۔ ظاہر ہے موچی نے کیا کمانا، اور ڈاکٹر کیا کما رہا ہے، انجینئر کیا کما رہا ہے۔ یہ ہم بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن میں وراثت کے قوانین جو موجود ہیں، یہ ذرا الگ موضوع ہو جائے گا، بالکل ہیں قرآن میں موجود ہیں، پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ اور روایات بھی اس کی سند بہم پہنچا دیتی ہیں۔ روایات تو ہر چیز کی سند بہم پہنچا، اب جو بات کریں، جو باتیں چل رہی ہیں، جتنے فرقے ہیں، سب کو سند بہم پہنچا دیتی ہیں، آپ کو روایات سے نکل آتی ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں کہ یہ جو فرق ہے، یہ ملکیت بنانے والا، جائیدادیں بنانے والا، یہ جو نبی کی پیروی سے ہٹ کے ہم کر رہے ہیں، یا کہیں آپ قرآن کی پیروی سے ہٹ کے کر رہے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی پیروی کچھ اور ہو، اطاعت کچھ اور ہو، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، یہ میں ذرا تھوڑا سا معاشرہ میں اس کے لیے لگی ہوئی حریفانہ، مسابقانہ، متعصبانہ، خود غرضانہ اور والہانہ دوڑ کا مشاہدہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ جو دولت کٹھی کرنے کی جو دوڑ لگی ہے، یہ اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں، پوری کی پوری اخلاقیات ایسی دوڑ میں ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ متعصبانہ دوڑ میں، ایسی دوڑ میں ہو بھی نہیں سکتی۔ اور دیکھیں اس میں معاشرتی برائیاں کتنی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ کام ایک ہی ہے، یہ ملکیت بنانا، وراثت والا، وراثت کی تقسیم، اور اس میں آگے بڑھانا۔ اس کی معاشرتی برائیاں: اناد، عداوت، کینہ، لالچ، حسد، بغض، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، غرور، تکبر، خود نمائی، بڑائی، چوری، ڈاکہ زنی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، نجائز منافع خوری، قتل، غربت، اعلی حاصل القیاس۔ تمام معاشرتی برائیاں اور جرائم اس میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ دوڑ لگی ہو، تو یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ دولت اکٹھی کرنے والی، دولت بڑھانے والی، بینک بیلنس بڑھانے والی، وراثت آگے تقسیم جو ہے، یہ جو نبی نے کام نہیں کیا، ہم جس ترقی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، ایسی دوڑ میں یہ برائیاں جو میں نے گنوائی ہیں آپ کو ہیں، اب دیکھیں، اب اگر وہ چیز نہ ہو، وہ دوڑ نہ ہو، کوئی نظام آ جائے اس کی جگہ پر جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے اور آپ کام کریں، تو پھر یہ ساری برائیاں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ نبی کے دور میں
ख़त्म ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं, कोई इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते होंगे जराइम के, होते थे। यही होता है फ़र्क, ज़्यादा का या कम का। मफकूद हो जाते हैं, कम हो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं, कोई ना कोई हो जाता है। तो ये मेरे भाइयों ये है, ये बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, आप इस दौड़ में देखें आगे, इस दौड़ में आलम, सूफ़ी, पीर, अमीर, गरीब, ख्वांदा, नवा ख्वांदा सभी शामिल हैं। है ना आपके सामने, कौन है? दर्स तो सारे देते हैं, तसव्वुफ वाले भी कहते हैं, दुनिया की आलाइशें गिनाते हैं, नहीं कुछ नहीं है, ये करें आप, आज ही इन सारी तंग इसमें वक्त गुजार लें, अल्लाह की रजा पर राजी रहें, कोई नहीं, आखिरत में आपको बहुत मिल जाएगा। लगे हुए सभी हैं, हाय हाय, है ना। रहमान की नाफरमानी वाले निज़ाम सरमायादारी में भी सभी एक ही डगर पर, उसी की डगर पर, वो है ना कुरान पाक की सूरह ज़खरफ की, रहमान अगर ये ना होता कि साथ के साथ एक ही डगर पर चल पड़ेंगे तो रहमान इनकी छतें चांदी की, सोने की, दरवाजे सीढ़ियाँ बना देता, वो कर देता। अल्लाह वो जो इसका तर्जमा किया जाता है, हाय हाय। ये बस इतनी बात मैं बताना चाहता था कि ये जो दौड़ लगी हुई है, इस दौड़ की मैं बात कर रहा था कि ये दौड़ अगर ख़त्म हो जाए तो कितना कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस दौड़ में कौन मुलव्वस है? सभी मुलव्वस हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये कितनी माशरती बुराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ख़त्म हो सकती है अगर हम नबी की पैरवी करें, अब अगर हम कुरान की पैरवी करें, अगर हम उस पर चलने की, समझने की उसकी कोशिश करें, वैसा निज़ाम लाने की कोशिश करें, तो ये सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी जो मैंने आपको गिनवाई हैं। बस मेरे भाई, ये मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता था। तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया।